بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کرایا، جس کو معراج کہتے ہیں۔ تو وہ ہمارے سامنے ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ اسراء رات میں سفر کرنے کو اسراء کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس جو لے جایا گیا، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے جو آسمان کی طرف سفر ہوا تو وہ معراج کہلاتا ہے۔ اور معراج اصل میں سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی کے ذریعے سے آپ کو اوپر لے جایا گیا تھا۔ تو طائف سے واپسی کے بعد، چونکہ اس سے پہلے طائف کا قصہ گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور 3 سرداروں سے بات کی، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو طائف سے واپسی کے بعد حق جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے 7 سماوات یعنی 7 آسمانوں تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بحالت بیداری ایک ہی شب میں سیر کرائی۔ یہاں بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر کر لی۔ ایک تو یہ کہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک، جسم اور روح دونوں کے ساتھ، کیونکہ کچھ لوگ نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ خواب کی بات ہے یا روح کی بات ہے۔ تو کہا کہ بحالت بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، ایک ہی شب میں آپ کو یہ سیر کرائی، جس کو اسراء و معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کا مفصل بیان انشاءاللہ تعالی معجزات کے بیان میں آئے گا۔ علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ کس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ علماء کے اس بارے میں 10 قول ہیں۔ پہلا قول، ہجرت سے 6 ماہ قبل معراج ہوئی، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 11 مہینے پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے، ہجرت سے 1 سال 3 ماہ پہلے، ہجرت سے 1 سال اور 5 مہینے پہلے، ہجرت سے 1 سال اور 6 مہینے پہلے، اور ہجرت سے 3 سال پہلے، اور آخری جو قول ہے ہجرت سے 5 سال پہلے آپ کو معراج کرائی گئی۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، یہ تمام اقوال تفصیل کے ساتھ فتح الباری میں باب المعراج میں مذکور ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی، جیسا کہ اول کے 8 قول اس پر متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد معراج ہوئی۔ غرض یہ کہ کثرت اسی جانب ہے، نیز یہ امر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئی، اور یہ بھی مسلم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ شعب ابی طالب میں آپ کے ہمراہ تھی، اور شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا شعب ابی طالب سے 10 نبوی میں باہر نکلے۔ تو مطلب جب 10 نبوی کے بعد کا واقعہ ہے، تو اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 13ویں سال میں پھر ہجرت کی ہے، تو ہجرت سے 6 مہینے 8 مہینے، یہ شروع کے جو 8 قول ہیں، یہ سارے کم سے کم اس کے اندر آ گئے۔ لہٰذا ان تمام مقدمات سے نتیجہ یہی نکلا کہ معراج 10 نبوی کے بعد 11 نبوی میں سفر طائف سے واپسی کے بعد کسی مہینہ میں ہوئی۔ رہا یہ امر کہ کس مہینہ میں ہوئی، اس میں اختلاف ہے، ربیع الاول میں یا ربیع الاخر میں یا رجب میں یا رمضان یا شوال میں، 5 قول ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ رجب کی 27ویں شب میں ہوئی۔ اب بعض لوگوں نے اس شب کو مستقل منانا شروع کر دیا ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو عبادت کی جاتی ہے، وہ جس کو ہم لمبی نماز کہتے ہیں، یعنی صلاۃ تسبیح، وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بعد کے لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ 10 نبوی گزر گیا، ابتلاء اور آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکی، کیونکہ اس سے پہلے کتنی اذیتیں اور تکلیفیں کفار مکہ کی طرف سے پہنچی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو فرما رہے ہیں کہ 10 نبوی گزر گیا، ابتلاء اور آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکی، ذلت و رسوائی کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہی
کہ جو خداوند ذوالجلال کی راہ میں نہ برداشت کی گئی ہو، اور ظاہر ہے کہ خدائے رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت اور رفعت اور سوائے معراج و ترقی کے کیا ہو سکتا ہے؟ جب اتنی تکلیفیں اور اتنا آپ کو ذلیل کیا گیا اور آپ کو تکلیفیں دی گئی، تو اس کے مقابلہ میں اللہ نے آپ کو رفعت، اونچائی اور معراج کرایا۔ چنانچہ شعب ابی طالب اور سفر طائف سے ذلت انتہا کو پہنچ گئی تو خداوند ذوالجلال نے اسراء و معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اونچا کیا کہ افضل الملائکۃ المقربین یعنی جبریل بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے، اور ایسے مقام تک سیر کرائی کہ جو کائنات کا منتہا ہے، یعنی عرش عظیم تک، جس کے بعد اب اور کوئی مقام نہیں۔ یہ جو کہا نا کہ افضل الملائکۃ المقربین، تو یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضعیف سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل الملائکہ، کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ملائکہ میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سے سب سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے بعض عارفین کا قول یہ ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ دیکھو یہ ایک نقطہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تمام کائنات عرش پر ختم ہو جاتی ہے۔ کتاب و سنت سے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں۔ اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ معراج کا کچھ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ قال اللہ عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس سے اصل مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائیں اور وہاں کی خاص خاص نشانی آپ کو دکھلائیں، جن کا کچھ ذکر سورہ نجم میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور وہاں جنت اور جہنم اور دیگر عجائب قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ تحقیق اصلی سننے والا اور اصلی دیکھنے والا حق تعالی شانہ ہے، وہی جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلاتا ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ کی تبصیر سے یعنی اللہ کے دکھلانے سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے اسماع سے سنتا ہے یعنی اللہ کے سنانے سے سنتا ہے۔ اصطلاح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی جو سیر ہیں اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں، اور بسا اوقات اول سے آخر تک کی پوری سیر کو اسراء و معراج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے برآمد ہونے کے بعد نکلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس سیڑھی کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ واقعہ اسی قدر اجمالاً مذکور ہے جو کہ پیچھے آیت ذکر کر کے بتلا دیا، البتہ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں بستری استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکا یک چھت پھٹی اور چھت سے جبریل امین اترے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے، وہاں جا کر حتیم میں آپ لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر زمزم پر لے گئے، بیر کنویں کو کہتے ہیں، زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے اور لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا۔ شق صدر یعنی سینہ کو چاک کرنے کا واقعہ پیچھے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دفعہ آپ کا سینہ چاک کر کے دل کو دھویا گیا، تو یہ 4تھی دفعہ کا ذکر آ گیا۔ پہلی دفعہ جب آپ 4 سال کی عمر میں تھے، دوسری دفعہ جب آپ کی عمر 10 سال کی ہو گئی، تیسری دفعہ جب آپ کو نبوت ملنے والی تھی، اور 4تھی دفعہ جب آپ کو آسمانوں کا سیر کرایا جانا تھا، تو آپ کا سینہ چاک کر کے دل مبارک کو دھویا گیا اور قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینہ کو ٹھیک کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حسی اور ظاہری علامت ہے۔ بعد ازاں براق لایا گیا۔ براق ایک بہشتی یعنی جنتی جانور کا نام ہے، جو خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار سے یعنی گدھے سے کچھ بڑا، سفید رنگ، برق رفتار تھا، رنگ اس کا سفید تھا اور اس کی جو رفتار ہے بجلی کی طرح تھی، جس کا ایک قدم منتہائے بصر پر پڑتا تھا۔ جب اس پر سوار ہوئے تو شوخی کرنے لگا، تھوڑا سا جانور جو وہ اکڑ دکھاتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا کہ میں نے غلط کام کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ جبریل امین و میکائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف بنے۔ ردیف سواری پر جب دو آدمی بیٹھتے ہیں تو پچھلے کو ردیف کہتے ہیں، یعنی آپ کے پیچھے براق پر سوار ہوئے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ خصائص کبریٰ میں لکھا ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستہ میں ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبریل امین نے کہا، یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا، مجھ کو معلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی۔ مدینہ طیبہ کا جو پہلا نام ہے یثرب ہے، جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ بعد ازاں روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل امین نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا، آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی۔ یہاں قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے، جو کوہ طور ہے، وادی سینا جو ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت نظر آ گیا تھا، اور اپنے اہل سے کہا، انی آنست نارا، کہ مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جا کر آگ کی ضرورت تھی، آگ لے کے آتا ہوں۔ تو وہ آگ تو نہیں تھی، وہ اللہ کی تجلی تھی، اور وہیں سے پھر اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ تو جس درخت پر آگ ظاہر ہو رہی تھی اس درخت کی طرف اشارہ ہے کہ شجرہ موسیٰ کے قریب، یعنی جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جہاں حضرت حق جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ جبریل امین نے کہا، اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی۔ مدین جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہاں مصر سے نکل کر گئے تھے تو مدین گئے تھے، اور وہاں پر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو پانی دے رہی تھی، انہوں نے پانی ان کو پلایا۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان کو گھر پر بلایا، تو شعیب علیہ السلام اس وقت مدین میں تھے۔
وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل امین نے کہا اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس حدیث کو اخرجہ ابن ابی حاتم والبیہقی، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بتلایا۔ بزار طبرانی نے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ تو یہ ہے معراج کے ابتدائی باتیں۔ پھر آگے اور بھی عجائب سفر اور عالمی مثال کی بے مثال امثال کہ آگے پھر کیا کیا باتیں پیش آئی، انشاءاللہ تعالی وہ کل پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔